in 2003 in the early summer, and it struck me as being one of the most beautiful landscapes on the whole earth. یہ تقریباً 7 مہینے بالکل بند رہتے ہیں کیونکہ برف پڑنا یہاں پہ نومبر میں شروع ہو جاتا ہے اور مئی تک برف پڑا رہتا ہے. But this is truly the world's best. It's the roof of Asia. ان لوگوں کی جو زندگی ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈالا ہوا ہے اور ان کا جو دار و مدار ہے وہ وہاں کی ہی جو قدرتی وسائل ہے اس پہ ہے. I just amazed by the extraordinary kind of environment and beauty this country have. Well, the interesting discovery I made on that trip was that there was a Wakhi people there, and the Wakhi people use horses. پہلی بار جب ہم نے اپنے دوستوں سے وادی بروغل اور وہاں پر آباد واقعی قبائل کے متعلق سنا تو بروغل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارا تجسس اور بھی بڑھ گیا اور ہم نے اس انجان مقام پر جانے کا فیصلہ کیا. چنانچہ اپنی تمام تر تیاریوں کے ساتھ ہم وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے بذریعہ ہوائی جہاز چترال شہر پہنچے جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے. اگر جغرافیائی طور پر جائزہ لیا جائے تو وادی بروغل چترال شہر کے شمال میں تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. بروغل کے مشرق میں صوبہ گلگت بلتستان اور شمال میں افغانستان کا صوبہ واخان ہے. صوبہ واخان کی 10 سے 12 کلومیٹر کی پٹی وادی بروغل کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے، جبکہ وادی بروغل کے شمال مشرق میں افغانستان کا یہی صوبہ واخان چین اور وادی بروغل کے مابین ہے. بروغل میں آباد زیادہ تر لوگ چین، افغانستان اور تاجکستان سے آ کر آباد ہوئے ہیں اور اس دشوار پہاڑی علاقے میں آمد و رفت کے لیے کوئی آسان راستہ موجود نہیں ہے. چترال شہر سے ہماری پہلی منزل مستوج نامی حسین وادی تھی. مستوج تک پہنچنے کے لیے ہمیں 4 گھنٹے کی مسافت طے کرنا تھی. وادی مستوج میں ہمارے چند ساتھی پہلے ہی سے ہماری آمد کے منتظر تھے کیونکہ جنگلی حیات اور آبی وسائل کے تحفظ کے لیے 1-2 مرتبہ یہ لوگ بھی وادی بروغل کا دورہ کر چکے ہیں. آپ لوگوں کو مشکور ہے کہ آپ لوگوں نے ہمت کی، لیکن یہ بہت ہی خطرناک رسک کی ٹائم ہے. یہ کسی نے کسی کو تو یہ کام شروع کرنا ہے نا. انہوں نے تو سفر کے لیے تیاریاں بھی مکمل کر لی تھیں. سچ پوچھئے تو بروغل کا سفر ان لوگوں کے بغیر ناممکن تھا. کیا حال آپ چل؟ اچھا آپ بتائیں کہ ابھی ہم ادھر کیا ہے، ادھر سے کیا پروگرام ہے ہمارا؟ ابھی ہم یہاں پہ مستوج میں ہیں اور یہاں سے انشاءاللہ ابھی 7 بجے ہم نکلیں گے اور تقریباً 10 گھنٹے کا راستہ ہے. اور جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے اس گاؤں کا نام کشمانجہ ہے اور یہ بروغل ویلی میں واقع ہے. تو انشاءاللہ وہاں تک پہنچ کے رات ادھر گزار لیں گے اور پھر نیکسٹ مارننگ ہم گھوڑوں پہ بیٹھ کے آگے جانے کی تیاری کریں گے. اونچے نیچے راستوں سے ہوتے ہوئے جوں ہم منزل کی جانب بڑھ رہے تھے ہمارا سفر اور بھی زیادہ دشوار گزار ہوتا جا رہا تھا. تنگ راستے، پتھریلی و ناہموار جگہوں اور پرخطر موڑ پر گاڑی چلانا کسی عام ڈرائیور کے بس کی بات نہیں. تو آپ تو یہاں کے لوکل ہیں، تو آپ بتائیں آگے راستہ کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک راستہ ہے. یہ کچا راستہ ہے، پہاڑی ہے، کچھ پہاڑ آئیں گے، کچھ پلین آئیں گے. جب ہم اس ایریا میں بروغل میں داخل ہو جائیں گے تو پھر برفانی سلسلہ شروع ہو جائے گا. ان دشوار گزار راستوں پر 7 سے 8 گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد جب ہم یارخون لشت کے مقام پر پہنچے تو برف باری شروع ہو چکی تھی.
اسی دوران قافلے میں شامل ہماری ایک جیپ کی ہمت جواب دے گئی. یہاں جیپ کا خراب ہونا کوئی نئی بات نہیں. چنانچہ ہم نے جیپ تبدیل کر کے اپنے سفر کو جاری رکھا. یارخون لشت کے بعد اس پہاڑی علاقے میں مخصوص رفتار سے منزل کی جانب رواں دواں کچھ آگے بڑھے تو انتہائی خوبصورت اور برف پوش پہاڑوں سے بھی قریب تر ہوتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ سردی کا احساس بھی بڑھتا جا رہا تھا. ان خطروں سے کھیل کے ہم اس علاقے میں آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو دیکھیں جان کو خطرے میں ڈال کے یہ دیکھیے یہ نہیں یہ ٹوٹ گیا ہے گرنے والا ہے. اگر یہ گر جاتا تو ہم سارے نیچے ہو جاتے مار جاتے. اس جان کو خطرے میں ڈال کے ہم یہ کام کرتے. یہ جناب کانخون کا علاقہ ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے تقریباً 10,500 ہے. اصل میں ہم نے آج یہاں سے آگے موو کرنا تھا, آگے جانا تھا کشمانجہ, لیکن بدقسمتی سے ہم لیٹ ہو گئے کیونکہ راستہ اتنا خراب تھا کہ گاڑی اس وقت نہیں پہنچی جس وقت ہم نے یہاں پہ پہنچنا تھا. تو ابھی جو گھوڑے والوں کو ہم نے بلایا تھا وہ واپس چلے گئے. تو اس کا ہم نے یہ حل نکالا ہے کہ ابھی ایک یہاں پہ مقابل بندہ تھا جس کے ساتھ گھوڑا تھا اور اس کو ہم نے وہاں پہ بھیج دیا تاکہ ان گھوڑوں والوں کو پیغام دے دیں کہ وہ کل صبح واپس آ جائے اور ہم کشمانجہ پہنچ جائے. اچھا ذرا پھونک مارے نا یار جوان آدمی. ہاں فراز صاحب ابھی کس راستے سے جائیں گے؟ میرے خیال میں یہ جو شارٹ یہ راستہ شارٹ راستہ سے جاتے ہیں. ادھر سے یہ دریا کی دریا کے طرف ساتھ مشکل ہوگا نا. مشکل ہو جائے گا کیونکہ ابھی سنو میلٹ ہوا ہے نا. یہاں سے ہم ابھی نکلیں گے گھوڑوں پہ اور کشمانجہ پہنچ جائیں گے تقریباً 2 گھنٹے. یہ گھوڑے بھی تیار ہیں اور وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نکلیں. وافر مقدار میں کھانے پینے کا سامان، گرم کپڑے، خیمے، ادویات سمیت روزمرہ استعمال کی اشیاء کے بغیر وادی بروغل کا سفر ناممکن ہے. قافلے کی شکل میں ان مشکل راستوں کا سفر واقعی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہم زمانے قدیم میں داخل ہو گئے ہوں، اور یہ اندازہ بھی ہوا کہ پرانے وقتوں کے لوگ کس طرح قافلوں کی شکل میں سفر کرتے ہوں گے. ہمارے لیے پیدل اور گھوڑوں کا یہ سفر کسی مارکے سے کم نہ تھا. ہماری وادی میں آمد مقامی لوگوں کے لیے باعث مسرت تھی. انہیں انتہائی خوشی تھی کہ پہلی دفعہ کسی میڈیا ٹیم نے اس علاقے میں آنے کی کامیاب کوشش کی. آخر کار تقریباً 2 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد ہم وادی بروغل میں داخل ہوئے. یہاں سے تھوڑی دیر کے بعد وادی بروغل کا پہلا آبادی والا گاؤں ہمیں نظر آئے گا. سب سے پہلے ہم نے کشمانجہ گاؤں پر پڑاؤ ڈالا. بڑی مہربانی. یہاں ہماری خاطر تواضع روایتی کھانوں سے کی گئی. یہیں ہمیں پہلی بار کسی واقعی باشندے سے بات چیت کرنے کا موقع بھی ملا. یہ بچا کر کی زبان افسوس ہم مقامی زبان سے ناآشنا تھے. یہ آپ نے مقامی زبان بولتے ہیں, ویخی زبان بولتے ہیں جس کو ویخی, اور فارسی کم بولتے ہیں, فارسی بھی بولتے ہیں. ہمارا کشمانجہ کی مقامی خواتین سے ملاقات کا اتفاق بھی ہوا. واقعی وہ انتہائی سادہ لو تھیں. اس بات کی گواہی ان کے چہروں سے جھلکنے والی معصومیت دے رہی تھی. افسوس زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ زیادہ بات چیت نہ کر سکے, لیکن ان لوگوں کے تاثرات میں پوری ایک داستان دکھائی دے رہی تھی. ما عمر همونی های نشین که اوشکم 4 سال بیتیشه را نوزیت بیتیشه را اما های جاگای ازی اسم تا تموار بیا زور کند خونه وانن منن وانگیتی اسم.
दुनिया के हालात से बेखबर ये लोग अपनी छोटी सी दुनिया में मगन और खुश हैं। हम इन लोगों के साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहते थे, लेकिन हमें अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक अगली मंजिल गरम चश्मा की जानिब रवाना होना था। किशमांजा से आगे हमारा सफर एक खुले और सीधे रास्ते पर जारी था और अब हम इन घोड़ों पर सफर करने के आदी होते जा रहे थे। तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद हमें अपनी अगली मंजिल के आसार दिखाई दिए। ये जो जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं इसको गरम चश्मा गांव कहते हैं और ये सतह समंदर से तकरीबन 11,000 फीट की बुलंदी पर है। यहाँ पे हमारा रात का स्टे होगा और यहाँ पे अभी हम हिसाब किताब कर रहे हैं। जो घोड़े और गधों वाले हमारे साथ आए थे सामान उठा के, यहाँ इनका इस तरह अरेंजमेंट है कि मतलब हर जगह से दूसरी जगह तक एक मखसूस गांव के घोड़े और गधे जा सकते हैं। मतलब अगर कोई भी विजिटर यहाँ पे आता है तो उनसे ये इक्वली फ़ायदा उठाना चाहते हैं ताकि हर एक गांव को या हर एक घोड़े वाले को या हर एक गधे वालों को मसाई उससे फ़ायदा हासिल हो। इस बर्फपोश इलाके में ताज्जुब खेज बात यह है कि यहाँ गर्म पानी का चश्मा मौजूद है। चश्मे का पानी इतना गर्म है कि आप इसमें थोड़ी देर के लिए भी अपना हाथ नहीं डाल सकते। कुछ देर के बाद हमने पहाड़ों के दामन में मकामी लोगों को इकट्ठे होते देखा तो हमें पता चला कि यहाँ कदीम रिवायती खेल बुज़कुशी का मुकाबला मुनक्किद होने वाला है। इसके लिए अतराफ के मुख्तलिफ गांव से भी लोग यहाँ आकर जमा होते हैं। बुज़कुशी में मुख्तलिफ घुड़सवार हिस्सा लेते हैं जो ज़िबा शुदा दुम्बे को हासिल करने की कोशिश करते हैं। खेल के कवानीन के मुताबिक जानवर समेत पूरे मैदान का चक्कर मुकम्मल करने वाला घुड़सवार ही फातेह करार पाता है। साथ ही बाज मकामी लोग रिवायती नाच गाने से माहौल को साजगार बनाते हैं। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप हमारे लिए जो मेहमान यहाँ आए हुए हैं जियो न्यूज़ के, इनके लिए आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और अपना ये रिवायती खेल बुज़कुशी खेला है। यहाँ पर हमारे सामने सारे गांव वालों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। अब चूँकि ये जगह इस जगह पर गरम चश्मा में खेल हो रहा है तो ये ट्रॉफी पहला ट्रॉफी जो है हम इनको दे रहे हैं। वो आ जाए कप्तान साहब गरम चश्मा का। खेल के इख्तिताम पर हमारे साथियों ने मकामी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इनमें इनामात तकसीम किए और यूं खेल के साथ हमारा दिन भी इख्तिताम को पहुंचा। ये पाकिस्तान